ٹیچر کے حوالے سے کہ اب پڑھاتے پڑھتے کوئی نہیں, آپ ٹائم نہیں دیتے, بچے سرکاری اسکولوں کے کوئی معیار کی طرف, جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے یار میں پرائیویٹ اسکول میں بچہ ڈال دیتا ہوں, سرکاری اسکول سے نکال دیتا ہوں. سرکاری اسکول میں ٹیچر پڑھاتا ہی نہیں ہے, تو پھر کہتے ہیں عزت نہیں ہے ٹیچر کی, وہ اپنا کام ہی نہیں کرتا, پڑھاتا ہی نہیں ہے, تو عزت کہاں سے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم علی صاحب, ابھی آپ نے تقریباً کوئی 12 قسم کی ڈیوٹیز جو ہے نا ہماری, وہ آپ نے گنائی ہیں. صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب استاد کو پڑھانے ہی نہ دیا جائے تو آپ اس سے اچھے رزلٹ کی کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میرا استاد جو ہے پنجاب کا, ان حالات کے باوجود, ان ڈیوٹیز کے باوجود, ابھی تو آپ نے ان سٹیڈیم کا ذکر نہیں کیا جہاں ہاکی کے میچ کے لیے ہمیں بلا لیا جاتا ہے یا کرکٹ کے میچ کے افتتاح کے لیے ہمیں بلا لیا جاتا ہے, اور میرے استاد کو یہ نہیں پتا کہ میں نے صبح جا کے اسکول میں پڑھانا ہے یا کسی تقریب میں شرکت کے لیے جانا ہے. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو نجم ولی صاحب, استاد سے آپ کس طرح کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ ان ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو بھی پڑھائے؟ اب ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ استاد کی جو پوری دنیا میں جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ اسکول کے اندر ہے, اسکول کے باہر نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمیں تمام دفتر کی جو ڈاک ہوتی ہے وہ بھی ہم نے تیار کرنی ہے, بچوں کا داخلہ بھی ہم نے کرنا ہے. اگر کوئی خدا نہ خاصہ کہیں کوئی تقریب ہو رہی ہے تو بچوں کو لے کے جانا, تو اس کے لیے بھی 2 ٹیچر ہم نہیں بھیجنے ہیں, اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ایکسٹرا سٹاف نہیں ہے. یہاں تک کہ اسکولوں میں جو صفائی ستھرائی کا کام ہے, درجہ چہارم کے جو ملازم ہیں ان کی بھی پوسٹیں جو ہے نا سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں خالی پڑی ہوئی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ ویکنسی جو ہے نا وہ خالی ہیں. جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ بچہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اسی طرح ان کی فیسیں بڑھ رہی ہیں. ہمارے پاس روزانہ درجنوں بچے ایسے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم پرائیویٹ سیکٹر کی فیسیں ادا نہیں کر پا رہے تو ہمیں داخلہ دے دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہمارا موازنہ کرتے ہیں بڑے بڑے اسکولوں کے ساتھ تو وہاں پر تو داخلہ صرف مارچ یا اپریل میں ہوتا ہے. ہمارے اسکولوں میں تو 12 مہینے داخلہ ہوتا ہے. ہمارے پاس تو فروری میں بھی بچہ آ جائے, مارچ میں حالانکہ امتحان ہونے والے ہوتے ہیں, تو ہم تو اس کو بھی داخلہ دینے کے پابند ہیں. دوسری بات, بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ تو بچے کا داخلہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہی بچہ داخل کرتے ہیں. دانش ہو گیا, سینٹر آف ایکسیلنس ہو گیا, سینٹر ماڈل اسکول لوئر مال ہو گیا, یا اس طرح بڑے بڑے, وہی بچہ لیں گے جو کم از کم A گریڈ میں ٹیسٹ کوالیفائی کرے گا اور ان کو A+ میں پاس ہو کے وہ وہاں سے چلا جائے گا. ہمارے پاس تو وہ بچہ بھی جس کو لکھنا نہیں آتا, ہم اس لیے اس کو داخلہ دے دیتے ہیں کہ شاید یہ پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کا سہارا بن جائے. تو ہم جن حالات میں کام کر رہے ہیں, میرا ٹیچر کام کر رہا ہے, میں تو اسے سلام پیش کروں گا کہ جب اس سے یہ پتہ ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور گریجویٹی بھی کم ملنی ہے, میری سالانہ انکریمنٹ بھی انہوں نے کاٹ لی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میری لیو انکیشمنٹ بھی جو ہے نا وہ 70% انہوں نے ریڈیوس کر دی ہے. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے سرکار کی طرف سے حالات ہی کوئی نہیں ہے کہ بطور ٹیچر کام کیا جائے؟ جی بالکل. تو پھر کوئی اور کام کر لو, ٹیچنگ چھڑ دیو. ہاں, آج سے اگر 25 سال یا 30 سال پہلے مجھے کہا جاتا تو میں ضرور کرتا. اچھا. میں نے اس قوم کی خدمت کے لیے یہ شعبہ چنا. میں نے باقاعدہ جو ہے اس کی ٹریننگ لی. ٹریننگ کرنے کے بعد میں 86 میں یہاں پر آیا. اگر مجھے 90 میں یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی ہم نے آپ کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا تو میں یقیناً کوئی کاروبار کرتا. اور آپ اپنی عمر, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عمر کے جنہوں نے 30 40 سال دے دی ہے, 20 30 سال 40 سال دے دی, اب وہ کچھ اور کسی بھی پروفیشن میں ہو, اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے نکلنا. اور یہ ٹیچنگ کے یہ, اور آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں سرکاری اسکولوں کے, اس میں یہ ساری کی ساری وجوہات جو ہیں یہ سرکار کی پیدا کی ہوئی ہیں. جی بالکل, آپ کے سامنے ہے کہ پائلٹ اسکول میں جب 35 اساتذہ ووٹ ویریفیکیشن کے لیے چلے جائیں گے تو وزیر اعلیٰ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ان 1600 بچوں کو کون پڑھائے گا. وہاں پر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز پڑھانے کے لیے 2 سال سے انہوں نے ویکنسیاں فل نہیں کی. اب ان کلاسز کو کون پڑھا رہا ہے؟ ہمارا ایلیمنٹری اسکول ٹیچر پڑھا رہا ہے جس کی کوالیفیکیشن MA MSc ہے یا MPhil ہے. وہ اس کے باوجود نتائج دے رہا ہے ان کو کہ ٹیچر اس کلاس کا ٹیچر نہیں ہے, لیکن جونیئر ٹیچر اس کو پڑھانے کے بعد بھی ان کو رزلٹ دیتا ہے, تو پھر بھی اس کے اوپر تنقید کے نشتر چلائے جاتے ہیں. نہیں, تو اس میں جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ ویکینسیز خالی پڑی ہوئی ہیں, تو یہ واقعی درست فگرز ہیں؟ جی یہ ڈپارٹمنٹ کی فگر ہے. 1,10,000 پچھلے 5 سال میں انہوں نے ایک ریکروٹمنٹ نہیں کی, پچھلے 5 سال میں. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے تعلیم کی مد میں جو اس کا بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے 400 ارب روپیہ یا 350 ارب روپیہ, اس میں سے کم از کم نہیں تو 100 ارب روپیہ انہوں نے تنخواہ کی مد میں بچایا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی
टीचर की सैलरी ज़्यादा है, टीचर के ऊपर तो बहुत आपने बर्डन डाला हुआ है। लाहौर में इस वक्त 132 तालीमी इदारे प्राइमरी ऐसे हैं जहाँ पर एक टीचर या 2 टीचर 5 क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या तवक्को करेंगे कि वो आपको अच्छा रिजल्ट दें? ये आप शहर लाहौर की जी, बात शहर कर रहे लाहौर की वज़ीर आला की नाक के नीचे है ये हैं। 132 स्कूल। और मेरे वज़ीर आला पंजाब जो निगरान वज़ीर आला है, सेक्टरी स्कूल्स है, उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो वहाँ पर सुबह 3 टीचर भर्ती करके भेज दे। किसने करने हैं फिर? पॉलिसी, मीटिंग्स, फिनांस, कि इनके पास ये इख्तियार नहीं है। क्या अच्छा होता है कि सीएम साहब जब उन्होंने पायलट स्कूल विजिट किया है तो दूसरे दिन वहाँ पर नए 10 टीचर पॉइंट करके वहाँ पर भेज देते, हमें पता चलता कि तालीम इनकी प्रायोरिटी है। तालीम इनकी प्रायोरिटी नहीं है, उस्ताद पे तनकीद करने की प्रायोरिटी है।